صاحب دیکھیں، جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، کولیگ ہوتے ہیں یا اپنے ہی ملک کے شہری ہوتے ہیں، ان کی جو وزڈم ہے ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے حل بتایا آپ کو، جو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا برین ہے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح پانی کو پرزرو کیا جا سکتا ہے، اس سارے کرائسس سے پاکستان کو نکالا جا سکتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے معاملات کیوں نہیں سیٹل کرتے؟ کم از کم پانی کے کر لیں۔ دیکھیں، ان سے پوچھیں 4 سال ان کی حکومت تھی، انہوں نے ایک ڈھیلے کا کام نہیں کیا۔ کے پی کے میں ان کی 11 سال حکومت تھی، انہوں نے پتہ نہیں کہا ہم نے 400 ڈیم بنا دینے یا پتہ نہیں 800 بنا دینے، پوچھے ذرا 12 بنائے یا نہیں بنائے۔ تو یہ تو ان کی تو گپیں ذرا سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ انہوں نے سوائے ہوائی فائر کے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو آپ کو دور زیادہ 40 سال تو آپ حکمران ہیں جی، اب 40 ڈیم تو بنا لیتے ہیں۔ پہلی واٹر پالیسی جو ہے وہ 2018 میں آئی۔ آپ کا محمد ڈیم آپ دیکھ لیں کہ کس دور میں سب سے زیادہ کام ہوا، آپ کا یہ نیلم جیلم، آپ کا اس کے بعد ڈائمیر بھاشا ڈیم پہ پوری لینڈ پروکیورمنٹ 13 سے 18 میں ہوئی۔ اس وقت بھی آپ جو ہے پورے فوکس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، یہ جو تنازع کھڑا ہوا ہے نا، دیکھیں اس چیز کو تو آپ بھول جائیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے دور حکومت میں کسی صوبے کا بھی حق مارا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کسی صوبے کا حق مارا نہیں جائے۔ نہر بن رہی ہے وہاں پہ، نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ دیکھیں اصل ایسا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، یہ بھول جاتے ہیں پھر ان کو، یعنی کہ اگر ہم وہ منٹس لگائیں ان کو بالکل پتہ ہے، لیکن اب انہوں نے ایشو یہ ریز کیا ہوا ہے۔ بہرحال تو بات یہ کہ حق نہیں مارا جائے گا، نمبر 1 یہ فنڈامنٹل بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ واٹر مینجمنٹ ہے نا، اب پھڈا ہے واٹر مینجمنٹ پہ، اس کو کیسے مینج کرنا ہے، وہ ہم بیٹھیں گے، ڈیٹا نکالیں گے، آپس میں کنسنسس ہوگا۔ کنسنسس کے بغیر کوئی زبردستی تو زور زبردستی تو نہیں کرنی نا۔ لیکن ہم پہلے سے ہی یہ آواز اٹھا دیتے ہیں کہ جی ہاریوں کا حق مارا جا رہا ہے، وہ کھوکھلا ہو جائے گا، وہاں کوئی گنا نہیں اگے گا یا کنک نہیں اگے گی۔ دیکھیں ہمیں پہلی ملک کے اندر جو ہے اتنے فسادات ہیں، پہلی ملک کے اندر اتنی فالٹ لائنز ہیں، ہم پہلے سے آواز بلند کر دیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، وہ کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ آباد زمینیں ہیں ان کو بنجر کر کے آپ غیر آباد زمینوں کو اگر آپ زرخیز نہیں کرنا چاہیے تو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا کوئی فائدہ۔ اگر آپ نے کہیں سے پانی کھینچ کے کہیں اور دینا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ تو مان رہے ہیں، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بیٹھیں گے اس کا حل نکالیں گے تو حل نکل آئے گا۔ تو آپ میٹنگ بلائیں گے تو بیٹھیں گے۔ جب ہم ہاری اور کسان کی اور زمیندار کی بات کر رہے ہیں، جب ہاری کی بات کر رہے ہیں، ہم کسان کی بات کر رہے ہیں، ہم زراعت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ متاثر ہوگی، تو یہ صرف ریٹرکس نہیں ہے، یہ صرف سیاسی بیان بازیاں نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم نے بر وقت معاملات کو روک تھام نہیں کیا، اگر ہم نے غلط فیصلوں سے اس وقت نہیں روکا۔ کیونکہ بہرحال اس وقت دیکھیں، آپ کے پاس ہمیشہ کوئی لے آؤٹ پلان ہوتا ہے۔ میں ابھی تھر کی مثال دے رہی تھی کہ تھر کو صحرا کو ہم نے اگر سیراب کیا ہے تو وہ راتوں رات نہیں ہوا، اس کے اوپر ہم نے تھر کول پروجیکٹ بھی وہاں پہ کیا، انفراسٹرکچر کی ضرورت پڑی، وہ ہم نے کیا پورا، وہاں ایئرپورٹ بنایا، سندھ حکومت نے واحد صوبائی حکومت ہے جس نے ایک ایئرپورٹ تک دیا۔ تو جو ہم نے انفراسٹرکچر بنا کے تھر کو دیا ہے، اس کے بعد تھر کے اندر جو ہے آباد کاری کا ایک میکانزم سٹارٹ ہوا۔ لیکن مقصد اس وقت یہ ہے بات کا کہ آپ اگر ایک آلریڈی جو ہمارا واٹر کورس سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کر کے، اس کو ڈسٹریکٹ کر کے، اگر آپ اس کا پانی اس کو نہیں ملے گا اس زمین کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں سے فصلیں ہوں گی۔ پھر ہم اناج کی بات بھی کریں گے، پھر ہم کہیں گے کہ کنک نہیں ہوگی، گندم نہیں ہوگا، چاول نہیں ہوگا، گنا، یہ ریالٹیز ہیں، یہ صرف بیان بازیاں نہیں ہیں۔ اور آج بھی شہری رحمان صاحبہ نے سینٹ کے اندر فلور آف دی ہاؤس انہوں نے باقاعدہ طور پہ وضاحت کے ساتھ اس ویسے ایک بدقسمتی ہے کہ اتنی سیاسی جماعتیں ہیں لیکن ایک بھی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہے پوری سیاسی جماعتوں میں، بہت سارے ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت ہیں، پیپلز پارٹی ہیز اے لاٹ آف واٹر ایکسپرٹس، یہ میں آپ کو کیٹیگوریکل، بے شک بتائیں کسی ایک کا نام۔ آپ واٹر ایکسپرٹ کے اوپر ہمارے ایم این ایز ہیں، سینئر ایم این ایز ہیں، منور تالپور صاحب کو دیکھ لیں آپ، نواب یوسف تالپور صاحب کو دیکھ لیں۔ پی ایچ ڈی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے when you are on ground and you have worked so much for the system، واٹر کورس سسٹم کے لیے آپ کے پاس معلومات ہے، نالج ہے، فرسٹ ہینڈ آپ کے پاس نالج ہے، اور وہ کمیٹیز کے سربراہ رہے ہیں۔ اس کی نہیں، میں پی ایچ ڈیز کی بات نہیں، میں پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے پاس خورشید شاہ صاحب ہیں، ہمارے پاس سینئر نوید قمر صاحب ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جتنے ہمارے سینئر تجربے کار ہیں، سب کے پاس پانی کے نظام کے اوپر، معاملات کے اوپر پوری گہری نظر ہے، کیونکہ زراعت، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ ہم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم زرعی علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ گورنمنٹ کم از کم پانی کا مسئلہ حل کر سکتی ہے یا ان کے اندر یہ بھی اہلیت نہیں ہے؟ نہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ مذاکراتی کمیٹی میں پانی کے مسئلے کے اوپر بات کریں گے؟ سر ایسا ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ابھی آپ ان کو بتا رہے تھے نا
ان کو بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایکسپرٹس کون ہیں، اتنا بڑا مشورہ دیا تھا اور زبردست بات کی تھی بلاول بھٹو صاحب نے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے، تو اس سے بڑھ کے فارمولا آپ کو کون بتائے گا پانی کے بارے میں؟ بات غلط تو نہیں ہے، کیا غلط ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سال میں 12 موسم ہو سکتے ہیں ان کے، اور زیادہ بارش میں زیادہ پانی نہیں ہو سکتا۔ زیادہ بارش میں زیادہ پانی آتا ہے تو اس کو سنبھالیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو اربن فلڈز آتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کتنی جگہوں پہ واٹر کو کیا کہتے ہیں ریچارج کرنے کے لیے، لینڈ کو ریچارج کرنے کے لیے ان کے سسٹمز بنائے ہیں۔ کراچی میں خاص طور پہ اربن سب سے زیادہ کراچی میں آتا ہے، وہاں پہ کتنے انہوں نے سسٹم بنائے جو لینڈ کو ریچارج کرتا ہے۔ وہ ہر سال ڈاکٹر صاحب وہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو آتا ہے نا کہ دیکھیں نکمے لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا۔ اگر یہ مختلف جگہوں پہ، اور بڑے سمپل سا طریقہ ہے اس کا، بڑے سمپل طریقے ہوتے ہیں۔ اچھا نمبر 2 دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ کو پہلے پرابلم کا پتہ ہوگا تو آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، سندھ میں ان کو جب پانی چاہیے ہوتا ہے، یہ وہ اوپر 60 کلومیٹر پہ کہتے ہیں 7 دنوں میں پانی آتا ہے۔ اگر یہ کوٹ مٹھن کے علاقے میں وہاں پہ ایک بیراج بنا دے تو وہاں سے پٹ فیڈر سے یہ بلوچستان کو بھی پانی دے سکتے ہیں، اور وہاں سے جب ان کو پانی چاہیے ہوگا سندھ کے لیے ایک دم ودن آورز مل جائے گا۔ لیکن پرابلم کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، پنجاب کا وہ علاقہ وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ ذہن میں رکھے جب گورا آیا تھا یہاں پہ اس ریجن میں، تو اسے اس وقت خشک نہریں بنائی تھیں، اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب سیلاب آتا تھا تو پانی کو ڈائیورٹ کر دیتی تھی، اور ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی لیکس ہوتی تھی جن کے پانی ریزرو ہو جاتا تھا۔ بلکہ شیر شاہ سوری کے دور میں ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک خشک کنواں ہوتا تھا جس کا کام ہی یہ تھا کہ جب بارشیں ہوں تو پانی کو اپنے اوپر ریزرو کر لے۔ تو یہ صورتحال تھی آج سے 500 سال پہلے، آج سے 200 سال پہلے، اور آج حالات یہ ہیں کہ بارش آتی ہے تو اس کے بعد پورا شہر فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔